اسی طرح سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، نبی کے اللہ کے محبوب پیغمبر جنگ بدر ہے، چند ساتھیوں کو لے کے چلے گئے اور پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور گر گرا کر دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ میرے سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دے، اے اللہ اپنے وعدے کو میرے ساتھ جو کیا تھا پورا کر دے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ جو میں چھوٹی سی جماعت ساتھ لے کے آیا ہوں اگر یہ سارے مارے گئے، سارے شہید ہو گئے تو من اہل الاسلام، یہ اسلام والے لا تعبد فی الارض، زمین پر تیری کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو کہا، اے میرے جبریل فوراً جاؤ اور میرے پیغمبر کو بتلا دو، اذ تستغیثون ربکم، جب وہ اپنے رب سے درخواست کر رہے تھے، رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں فرشتوں کی جماعت کو پے در پے تیری مدد کے لیے اتار رہا ہوں۔ جب ہمارے نبی نے رب کو پکارا ہے تو بتاؤ کہ ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ اور یہ توحید جسم میں روح کی طرح ہے، اگر جسم میں روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے۔ روح نکل جائے، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، ناک موجود ہے، دانت موجود ہے، ہاتھ پاؤں موجود ہے، پوری باڈی موجود ہے، لیکن کہتے ہیں جلدی لے جاؤ دفنا دو، اس کو مٹی کے اندر ڈال دو۔ کیوں؟ روح نہیں رہی، اب کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں جو اہمیت توحید کی ہے اور کسی چیز کی اتنی نہیں ہے، اگر بندے کے عمل میں توحید نہیں ہے، نمازیں بیکار، روزے قبول نہیں، حج کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، جہاد بھی قبول نہیں۔ اگر عمل میں توحید نہیں ہے، اگر توحید ہے تو چھوٹا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔